بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش اور بے حرمتی کرنے کا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ سویڈن کی عدالت نے ایک شخص کو ایسے گھنونے فعل کی اجازت دے کر اپنی دوغلی پالیسی اور عالم اسلام کے ساتھ اپنا بغض، تعصب اور دشمنی ثابت کر دی ہے۔ ایسے ہتک امیز اقدام کو ذاتی فعل یا آزادی اظہار رائے کا نام دے کر اس واقعے کے مہلک اثرات کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی ریڈ لائن کیوں نہیں قرار دیتے؟ اگر یورپ اور پوری مغربی دنیا میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے قانون سازی موجود ہے اور اس مسئلے پر تحقیق اور تنقید جرم ہے، تو آخری اور مکمل الہامی کتاب قرآن مجید کی عزت و تکریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف عالمی سطح پر قوانین کیوں نہیں وضع کیے جاتے؟ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے معروف دانشور، مصنف اور ٹرینر جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، اور پروگرام کے آخر میں ہم امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے، جو آج کل ادائیگی حج کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں عید الاضحیٰ کے بابرکت دن کے موقع پر ایک بدبخت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس اندوہناک واقعے کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، دیکھیے، یہ جو اسٹاک ہوم کی مرکزی جامع مسجد ہے، اس کے باہر اس بدبخت نے، یہ 37 سالہ جو شخص ہے سلوان مومیکا، یہ بنیادی طور پہ عراق سے 2 سال پہلے پناہ گزین کے طور پر سویڈن آیا، اور اس کو وہاں کی پھر وہاں پہ شہریت بھی دے دی گئی، اور اس نے اس مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ اندوہناک واقعہ، جس طرح آپ نے صحیح بالکل فرمایا، نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کے مقدس اوراق کو نذر آتش کیا، بلکہ ہمیں یعنی یہ کہتے ہوئے دل دہل جاتا ہے کہ جو سور ہے اس سے یعنی متعلق جو مختلف اعضاء ہیں وہ قرآن پاک کے مقدس اوراق کے اوپر گرائے، اور پھر یوں کہ ان کے اوپر قدم بھی رکھا، یعنی کہ اس حد تک بدبختی اس نے دکھائی۔ یہ کہتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے کس حد تک اسلامو فوبیا اور اسلامو فوبک دہشت گردی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں تو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں ہے، یہ بات بتانا انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، سویڈن اور اسکینڈینیویا میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو گزشتہ 2 سالوں کے دوران 5 واقعات تو سویڈن میں ہی ہو چکے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے، اور اس سال کے دوران یہ جو رواں سال ہے اس میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے وہ راسمس پالوڈان تھا، اس نے 2 مرتبہ کیا، اور اب یہ واقعہ ہوا، اور یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ واقعہ، بڑا آرگنائز طریقے سے، انتہائی منظم طریقے سے یہ پوری کارروائی کی گئی ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بالکل آرگنائزڈ ہے اور بڑا منظم ہے۔ اگرچہ سویڈن کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ انفرادی فعل ہے، لیکن انفیکٹ یہ انفرادی فعل نہیں ہے، اس لیے کہ اس شخص کے پیچھے ایک پوری آرگنائزیشن ہوگی، اس کو عدالتی پروٹیکشن حاصل تھی، حکومتی سرپرستی حاصل تھی، پولیس کی سپورٹ حاصل تھی، تو یہ انفرادی فعل کہا نہیں جا سکتا اصولی طور پہ۔ جی بالکل وسیم صاحب، اور اسی کو اگر مزید کھولیں آگے، اس شخص نے ایک عرصے سے عدالت میں یہ اپیل دائر کی ہوئی تھی کہ مجھے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دی جائے، یعنی اس کی باقاعدہ آپ یہ دیکھیے کہ ان معاشروں میں، اور اس نے اپنی اپیل میں ذکر کس چیز کا کیا تھا کہ ایک جمہوری ملک ہے، اظہار کی یہاں پہ آزادی ہے، لہٰذا مجھے یہ حرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، پولیس نے ابتدائی طور پہ اس چیز کے خلاف جو عدالت میں اپنا کیس پیش کیا کہ اجازت نہیں ملنی چاہیے، اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ ایسے واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں اس میں سویڈن کی مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اندر کچھ اشتعال آتا ہے، اور ساتھ یہ کہ سویڈن کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ خطرات کا یا یوں سمجھیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہ دی جائے۔ یعنی اب نوٹ کریں کہ ایک طرف
آزادی اظہار کو استعمال کس مقصد کے لیے کرنے کے لیے عدالت میں جایا جا رہا ہے. بالکل. اور دوسری طرف اس کے اگینسٹ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا, کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے گا, بلکہ یہ کہ عین ممکن ہے ہمارے لیے جو امن و امان کو قائم رکھنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات, اس میں مشکلات پیدا ہو سکیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تہذیب کس قدر گر چکی ہے. اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آزادی اظہار رائے کی جو سویڈن کے حقوق ہیں اور جو عوام کو دیے گئے ہیں ان کے تئیں, وہ ان سب چیزوں کو ٹرمپ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ان سب چیزوں سے آگے ہیں. تو کسی, یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا, کسی مذہبی شخصیت کو, مذہبی لٹریچر کو, یا کسی قسم کے عوام جو ہیں وہ اگر مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کی حفاظت نہیں ہے, یعنی ان کو کوئی تحفظ حاصل, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا مزے کا خیز قسم کا یہ کانسیپٹ ہے. آزادی اظہار رائے جو ہے یہ اتنا مقدس اور مقدم ہے ان اقوام کے نزدیک کہ ایک الہامی کتاب کی عزت اور تکریم سے بڑھ گیا ہوا ہے یہ والا اقدام جو ہے ان کا, اور یہ والا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ الہامی کتاب کی عزت اور تکریم سے آگے ہے. یہ کتنی عجیب بات. اور دیکھیے اس میں بھی ان کی جو ہے نا وہ ڈبل سٹینڈرڈ بڑے صاف نظر آتے ہیں. جو اگر وہاں پہ سڑک پہ جاتے ہوئے آپ کسی کالے کو کوئی برا نام کہہ دیں, جو عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, نیگرو کہہ دیں, تو وہ اس کے خلاف کیس ہو جائے گا اور اس شخص کو سزا ہو جائے گی. وہاں کے جو شاہی خاندان ہے اس کے خلاف کی بات کر دی جائے تو وہ کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. ہولوکاسٹ کی جو تعداد ہے, فگر ہے, یا کوئی بھی اور اس کے بارے میں تفصیلات ہیں, اس کے بارے میں بات کر دی جائے تو اس کو سزا ہو جائے گی. لیکن یہ جو مذہب ہے اور مذہبی شاعر ہیں, اس پہ تنقید کرنا تو قابل سزا ہے ہی, اس پہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے آپ, کسی قسم کی گرانٹ بھی نہیں ملتی اور اجازت بھی نہیں ہوتی. جی بالکل. لیکن یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے نا, اس میں یہ بھی ہمیں دکھائی دیا کہ ایک پورا سٹیج سیٹ کر کے پوری ویڈیو ریکارڈ کی گئی, ایک ساتھ دوسرا شخص موجود تھا جو وہاں پہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا کہ وہ شخص عراقی کیا کہہ رہا ہے. اور بائی دی وے یہ عراقی مسلم نہیں ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, ملحد ہے جو وہاں سے آیا ہے. تو ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے اب اس کے پس پردہ محرکات بالکل صاف نظر آ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا جو غیرت دینی, غیرت ایمانی ہے, اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے. اور ایک یہ طریقہ ہے ان کے پاس, آپ نے یہ بھی دیکھا ماضی قریب میں ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بھی یہ معاملہ وہ چیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جنہیں ہم مسلم ممالک کہتے ہیں, وہاں پہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ مظاہرے کرتے ہیں. اور پھر انہی کی جو کیمرہ ہے, مغربی ممالک, ان کا کیمرہ اس کو کیپچر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ دیکھیے یہ ٹیررسٹ اور یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں. اپنے ممالک میں جہاں پہ مسلم اقلیت میں ہیں, یعنی کہ ان ممالک میں سویڈن جیسے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں, وہاں بھی جذبات تو ہیں مسلمانوں کے. پھر کوئی انڈیویجول اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اسلام کو مزید بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ جو فتنوں کا دور ہے, اس میں جو شیطان اپنا ننگا ناچ رہا ہے اور دجالیت جو پھیل رہی ہے مکمل طور پہ, اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے جو استعمال میں لایا جا رہا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ گستاخانہ حملے جو ہیں, کبھی وہ کارٹون کی شکل میں, کبھی بے حرمتی والے اس طرح کے واقعات جو ہیں, یہ جیسے رضا الحق صاحب نے بھی فرمایا یہ وقفے سے ہوتے رہتے ہیں. اس پہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشار احمد رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بار بار حملے ہوتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے, یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے گا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا, جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی 1914 سے جو شروع ہوئی تھی 1918 تک, لارڈ جارج تھا اس وقت وزیر اعظم انگلستان کا. اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر قرآن کا نسخہ لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. یہی آج پورا مغرب کہہ رہا ہے. امریکیوں نے نصاب کی کتابوں سے جہاد اور قتال کی آیتیں نکلوا دی, سعودی عرب میں نکلوا دی, ہمارے ہاں نکل رہی ہیں. اس درجے طوفان ہے, دری طوفان موج افزا طوفان, دری دریائے بے پایاں, دری طوفان موج افزا, اس طریقے سے آ رہا تھا.
بہرحال سوچئے آپ، بھائی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی، نیوز ویک نے کیوں چھاپا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے؟ یہ اس لیے چھاپا ہے کہ دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارد، چور کتنا طاقتور ہے اور کتنا خود اعتمادی ہے، دلاوری ہے اس میں کہ وہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا چوری کرنے کے لیے۔ لوگ دیکھ لیں گے کون ہے، پہچان لیں گے، لیکن اسے ڈر ہی نہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہوئے۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چھپاتے کیوں نہیں ہیں؟ غور کیجئے۔ اس لیے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ذرا مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں۔ جی رضا الحق صاحب، واقعتاً جیسے بانی تنظیم اسلامی نے کہا کہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی زندہ ہے یا نہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ روسی صدر پیوٹن نے جو ہے وہ اپنا سٹانس ایک دیا ہے کہ اگر روس میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو ہم ایسے شخص کو اول تو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اگر کسی نے یہ کیا تو ہم اس کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ ان کا یہ بیان جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ وسیم صاحب، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ روسی صدر کا یہ جو بیان ہے جی، اور یہ جو طرز عمل ہے یہ کوئی سیاسی چال ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی چال ہے، اور یہ کہ دنیا بھر میں جو مسلمان حکمران ہیں اور جو مسلمان عوام ہیں ان کے دل جیتنے کے لیے ان کی ایک یہ پولیٹیکل موو ہے، یوں سمجھ لیں۔ کیونکہ بہرحال روس کا اس وقت تنازع چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر تنازع چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے، مغرب کے خلاف ہے۔ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں روس اور یوکرین والی، تو نیٹو اور سویڈن اور ترکی اور روس اس کا بڑا ایک اہم ان چاروں کا مل کر رول بن رہا ہے۔ نیٹو چاہ رہا ہے کہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شامل ہو، اور نیٹو سے مراد امریکہ اور باقی مغرب جی، اور ترکی جو ہے خاص طور پہ یہ جو جب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے ہیں، ترکی نے کہا ہے کہ یہ ان واقعات کی وجہ سے ہم سویڈن کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں گے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، جی ووٹ نہیں ہو دیں گے اس میں۔ اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصح خیر خواہی کے جذبے سے ہم ترکی کے بھائیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ نیٹو جیسے اسلام دشمن اتحاد سے وہ نکلیں باہر۔ اچھا، بہرحال بات ہو رہی تھی پیوٹن کی، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ یہ پولیٹیکل موو اگر ہو، اور اس موقع پہ جب یہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے انہوں نے ایک کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے اور بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے، اگر وہ اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں تو اگر اس وقت وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر نفرت کا بھی تو سامنا کرنا بعد پڑے گا میں نا۔ نفرت کا بھی، جی بالکل۔ اور اس میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو لوگوں میں مغرب اور مغربی حکومتیں ہیں اس کے خاص طور پہ مسلمان حکمرانوں میں بھی آپ دیکھیں، مسلم ممالک میں بھی اور عوام میں بھی، جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس کو بہرحال صدر پیوٹن کیپچر کریں گے اور کرنا بھی چاہیے ان کو۔ اب ایک چیز انتہائی اہم ہے، جو سوویت یونین تھا اس میں اور روس میں بہت فرق ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ سوویت یونین کمیونزم کے الحاد پرستانہ نظریے کی بنیاد پر قائم کی ہوئی ریاست تھی، 1917 میں قائم ہوئی، 89 میں ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے روس تھا وہ کرسچن تھا، اس کے بعد کا روس وہ بھی کرسچن ہے، یعنی بولشوک ریولوشن اور سوویت یونین کے دور جو ہے اس سے پہلے اور بعد کا روس بالکل مختلف ہے۔ سوویت یونین والا دور نکال دیں۔ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان میں قازقستان بھی ہے، اس میں کرگستان بھی ہے، اور جتنے اس طرح کے اور ممالک جن میں ستان آتا ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، سب روس کے ساتھ اچھے خاصے اتحادی ہیں، سینٹرل ایشین ریاستیں، کرائمیا خود اور چچنیا، ان کے صدور اور ان کے لوگ جو ہیں وہ روس کے ساتھ ہیں۔ ابھی جو صدر پیوٹن کے خلاف کو کی ایک کوشش کی گئی تھی وہاں کی بلیک واٹر کے سربراہ کی طرف سے، جس طرح امریکہ کی بلیک واٹر، وہاں کی روس کی بلیک واٹر، اس کا نام واگنر گروپ ہے، کوشش کی گئی، ناکام ہوئی، اور اس کی وجہ کہ بہت سارے ممالک جو ارد گرد ہیں روس کے، بیلاروس بھی ہے اس میں، اور اس میں یہ چچنیا بھی ہے، اس میں کرائمیا بھی ہے، وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے، وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے روس کو سپورٹ کیا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، صدر پیوٹن کا جو بیان سامنے آیا، یہ روس کے اندر ہی ایک
سیمی اٹونومس یعنی جس کو نیم خود مختاری دی ہوئی ہے ایک علاقہ داغستان کا. اور داغستان کا وہ علاقہ ہے جو کہ MMA کے جو فائٹرز ہیں ان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. امریکہ میں جو MMA کے فائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ داغستان کے جو مسلمان لوگ ہیں وہ اکثر جیتتے ہیں ان فائٹس کو. یعنی ایک جنگجوؤں پر مشتمل وہ ایک قوم ہے. وہاں پہ ایک مسجد جو ہے اس کا وزٹ کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی ان کو قرآن پاک کا تحفہ یعنی کہ ایک نسخہ قرآن پاک کا تحفے میں بھی دیا گیا اور انہوں نے اس کو سینے سے لگایا. صدر پیوٹن نے یہ کہا کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے, اس کی نہ کسی کو تصحیح کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ہمارے آئین اور قانون دونوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. اب صدر پیوٹن کا یہ بیان انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ دنیا جس طرح مختلف کیمپوں میں تقسیم ہو رہی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک کیمپ وہ ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, اس میں مغرب بھی ہے. مغرب سے مراد ہم یورپ اگر لے لیں اور ساتھ امریکہ یقیناً ان سب کا سرپرست ہے. دوسری طرف اسرائیل بھی نظر آتا ہے اور ایک بھارت ایک طرف جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہا ہے. دوسری طرف مسلمانوں کو نسبتاً سپورٹ جو کر رہے ہیں لوگ ان میں ایک تو بہرحال روس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چین بھی ہے جو مسلمان ممالک کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے. اب مسلمان ممالک کے لیے انتہائی اہم یہ ہے کہ یہ جو سچویشن خطرناک بنتی جا رہی ہے اس میں اپنے آپ کو طاقتور کریں سب سے پہلے اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے مفاد میں کس کے ساتھ اتحاد کرنا بہتر ہے. بہرحال میرے نزدیک یہ انتہائی اہم روسی صدر کی طرف سے بیان تھا, ایک ایسا پالیسی سٹیٹمنٹ جو مستقبل میں جو تعلقات بنیں گے ان کو متعین کرے گا, ان کا یعنی اس کو متعین کرے گا راستے کو. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہیں, آئیے اس موضوع پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کی ایک عدالت نے آزادی اظہار کے آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دے دی اور نیٹو کے چیف کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس حق سے لوگوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ فرمائیے کہ آزادی اظہار کی یہ ڈیفینیشن صرف قرآن پاک کی بے حرمتی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے ہی کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ جی وسیم صاحب, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سویڈن کی باقاعدہ عدالت نے قرآن مجید کو جلانے کی اجازت دی. اس سے پہلے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہے اور نیٹو کے چیف نے بھی کہا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف سے فریڈم آف ایکشن کا استعمال ہوتا ہے تو پھر ان کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ یہ مسلمانوں پر حملہ آور کیوں ہیں؟ دیکھیں, آپ کی جان چلی جائے, مال چلی جائے, کوئی غم نہیں, مال دوبارہ کمایا جا سکتا ہے. جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. دشمن اس وقت نہ ہماری جان پر حملہ آور ہے نہ ہمارے مال پر حملہ آور ہے, وہ حملہ آور ہے ہماری غیرت کے اوپر, وہ حملہ آور ہے ہماری غیرت ایمانی کے اوپر. دیکھیں, اگر ہم نبی کی حرمت کا دفاع نہیں کر سکتے, آپ سوچئے کہ اگر ہم قرآن پاک کی حرمت کا, قرآن پاک کے تقدس کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ہم اور کس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا. آپ اس پروگرام کی ٹائمنگ دیکھیں, جو دن سلیکٹ کیا گیا قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے وہ دن کون سا تھا. آپ پاکستان کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں, ادھر IMF کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور یہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. کون سا حکمران بولے گا, کون سا ادارہ بولے گا؟ جب آپ بھیک کا کشکول لے کر آگے گئے ہوئے ہیں تو پھر دشمن آپ کو مسلسل ایسے ٹیزرز کے ذریعے چیک کرے گا کہ اس کی غیرت کس درجے پر پہنچ چکی ہے. اور ڈیفینیٹلی بھیکاری جو ہیں ان کی غیرت تو نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کشکول کو توڑنا ہوگا, تبھی آگے چل سکیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا قرآن پاک کی توہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ وسیم صاحب, یہ جو قانون سازی ہے یہ لفظوں کی حد تک تو بہت اچھی ہے, مگر سمجھنے کی بات ہے کہ قانون تبھی مؤثر ہوتا ہے جب حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو, ورنہ قانون تو مکڑی کا وہ جالا ہے جسے ہر طاقتور توڑ دیتا ہے اور یہ ہر کمزور کو جکڑ لیتا ہے. قانون پر عمل درآمد کے لیے قوت چاہیے. پاکستان کی عدالتوں نے کتنے اچھے اچھے فیصلے دیے ہیں, کیا ان کے اوپر عمل ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ عمل درآمد کی قوت نہیں تھی. تو اگر عالمی سطح پر آپ ایسی قانون سازی کر بھی لیں مگر آپ کے پاس قوت نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی کتنی قراردادیں کشمیر کے معاملے میں موجود ہیں, فلسطین کے معاملے میں موجود ہیں, برما کے معاملے میں موجود ہیں. اس قانون سازی کا, ان قراردادوں کا کیا امت مسلمہ کو آج تک کوئی فائدہ ہوا؟ آنسر از نو. کیوں؟
کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ قانون سازی سے زیادہ ہمیں طاقت کے حصول پر توجہ دینی چاہیے. طاقت کون سی طاقت؟ اس میں معیشت کی طاقت بھی ہے، اس میں علم کی طاقت بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، اس میں عسکری طاقت بھی ہے، اور اس میں کردار اور تقوی کی طاقت بھی ہے. جب تک ہم طاقت کو اس کے صحیح میننگز میں نہیں سمجھیں گے، طاقت کے حصول کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی رہے گی. ہم کیوں بھول گئے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب روایت میں ہے کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے. اب جو طاقتور مومن ہے وہ ایمان میں بھی طاقتور ہوگا، کردار میں طاقتور ہوگا، تقوی میں طاقتور ہوگا، فزیکلی طاقتور ہوگا، عسکری علوم کا ماہر ہوگا، وہ دشمن کو للکار کا جواب دینے کے قابل ہوگا، دشمن کا سر تن سے جدا کرنے کے قابل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں طاقت کے حصول پر توجہ دینی چاہیے. میں آپ کے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، میڈیا پلیٹ فارمز، وہ ہمیں کھل کے بولنے کی اجازت نہیں دیتے. ہیٹ سپیچ کے ٹیگ لگ جاتے ہیں، ہمیں بین کر دیا جاتا ہے. میں ورڈ دے رہا ہوں آپ کو صرف کعب بن اشرف، آپ خود اسٹڈی کیجئے گا. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکمران اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو ہر مسلمان اپنی اپنی سطح پر اپنا لائحہ عمل مرتب کرے. ایسا کریں گے تو عالم کفر ہر وقت خوف میں مبتلا رہے گا. ان کے دل میں جان جانے کا، مال جانے کا، اقتدار جانے کا خوف رہے گا. جب تک آپ دشمن کو خوف میں مبتلا نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اس طرح کے معاملات کو نہیں روک سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مغربی دنیا کی اسلاموفوبیا بلکہ اسلاموفوبک دہشت گردی سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ وسیم صاحب، آپ کا یہ سوال ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے پروگرامز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. لوگ مجھ سے انڈیویجولی بھی پوچھتے ہیں، اور ہمیشہ میرا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ عالم کفر کو روکنے کے لیے، اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں امت کے تصور کو زندہ کرنا ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ پہلے تو صرف عربی اور عجمی کی تقسیم تھی. اس کے بعد ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان، پھر کہا سب سے پہلے پنجابی، سب سے پہلے پختون، سب سے پہلے سندھی، پھر ہم نے زبان کی بنیاد پر تقسیم شروع کر دی، پھر ہم نے برادری کی بنیاد پر تقسیم شروع کر دی. مسلمان جنہیں جسد واحد ہونا چاہیے تھا، ایک پنچ کی طرح مسلمان اکٹھے ہوتے اور عالم کفر کے چہرے پر جا کر لگتے تو عالم کفر کی کیا جرت تھی. مگر مسلمان پنچ بننے کی بجائے علیحدہ علیحدہ انگلیوں کی صورت میں ڈیوائیڈ ہو گئے، منقسم ہو گئے. دشمن کے لیے ہم پر حملہ کرنا، ہمیں طاقت و تاراج کرنا آسان ہو گیا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذاتی، مسلکی، لسانی، تہذیبی ان معاملات کو پس پش ڈال کے امت کے تصور کو زندہ کرنا ہوگا کہ اگر کابل میں ہو، برطانیہ میں ہو، عرب میں ہو، کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو پورے کا پورا عالم اسلام اکٹھا ہو کر اس کی مدد کرے. اس تصور کو زندہ کرنا ہوگا. نمبر 2، جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا، ہمیں طاقت کے حصول پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، امن کا دین ہے. امن تو بھئی امن کا دین ہے، امن قائم کیسے ہو گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی السیف، تلواروں والے نبی نہیں کہا جاتا؟ کیا نبی الملاحم، جنگوں والے نبی نہیں کہا جاتا؟ کیا نبی المقاتل فی سبیل اللہ نہیں کہا جاتا؟ تو میرے نبی تو یہ تھے نا. تو ان کے اس کردار کو، اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ یاد رکھیے، اسلحہ رکھنا، اسلحہ چلانا سیکھنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، اللہ کی راہ میں میدان عمل میں نکلنا، یہ میرے نبی کی سنت تھی اور ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہوگا. نمبر 3، ہمیں خود کفیل بننا ہوگا. دیکھیں، ہماری معیشت ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہماری تعلیم ہے، سب کی سب ہم دوسروں کے مرہون منت ہیں. جب تک ہم دوسروں کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے دستے نگر رہیں گے. وہ ہماری غیرت کو بھی للکاریں گے، ہماری ایگو کو بھی للکاریں گے، ہمارے اقدار، ہماری عقائد کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود کفیل بننا ہوگا. اب خود کفیل بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی لگژریز کو قربان کرنا ہوگا. ہمارے پاس اس وقت گھروں میں جو کچھ ہے، ہمارے آفیسز میں جو کچھ ہے، مجھے بتائیے ان میں ضروریات کتنی ہیں اور تعیشات کتنی ہیں؟ ضروریات تو بہت تھوڑے لیول پر پوری ہو جاتی ہیں. جب ہم تعیشات کی طرف جاتے ہیں پھر ہمیں غیروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اس وقت معاملہ سروائیول کا ہے، اس وقت معاملہ غیرت ایمانی کا ہے، اس وقت معاملہ نبی کی حرمت کا ہے، اس وقت معاملہ قرآن مجید کے تقدس کا ہے. اس وقت اگر ہمیں ان مغربی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا پڑے، ان مغربی ممالک کی کمپنیوں کو اپنے ملکوں سے نکالنا پڑے، ان کے سفارتکاروں کو یہاں سے نکالنا پڑے، تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم عالم کفر کو ایک مضبوط، ایک سخت جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم انہیں اپنا صحیح رد عمل نہیں دے پائیں گے. صحیح رد عمل نہیں دیں گے تو پھر یقینی طور پر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا، کیا ہمارا میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟
آپ نے آج اگر یہ پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے بتائیے کہ اس وقت کتنے چینلز موجود ہیں, کتنے سیٹلائٹ چینلز موجود ہیں, کتنے ویب چینلز موجود ہیں, کتنے یوٹیوب چینلز موجود ہیں, کس کس جگہ پر اس معاملے میں آواز اٹھائی گئی. اول تو اٹھائی نہیں گئی, جس جگہ پر اٹھائی گئی کس لیول پر اٹھائی گئی. آج آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آج کل پرسوں ہفتے 10 دن کے بعد آپ کے چینل کے اوپر پابندی لگ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب کے چینل پر پابندی لگ چکی ہے اور اس میں آپ کا بے شمار کام جو تھا وہ ضائع ہوا. کیوں ضائع ہوا؟ کیونکہ آپ نے طاغوت کو للکارا تھا, آپ نے دوبارہ سے محنت کی, دوبارہ سے آج پروگرام کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ہم دوبارہ یہ آواز اٹھائیں گے, اس آواز کو دوبارہ سے بند کر دیا جائے گا. ہمیں ان معاملات کو بھی سیٹل کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی بنانے چاہیے تاکہ ہماری آواز کو دبایا نہ جا سکے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. رضا الحق صاحب, آپ نے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کی گفتگو سنی. یہ فرمائیے گا کہ مغربی دنیا کی طرف سے جو اسلاموفوبیا بلکہ اسلاموفوبک دہشت گردی جو ہے, اس سے بچاؤ کے لیے امت مسلمہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ وسیم صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم پہلے پاکستان سے ہی سٹارٹ کر لیں تو پاکستان کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ملک میں, اس میں عوام سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو عوامی نمائندے جو آتے ہیں, یعنی سیاستدان, چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں. پھر ہمارے دیگر ریاستی ادارے بھی ہیں. ان سب کو چند نکات کے اوپر تو ون پیج پہ ہونا ہوگا, اور یقیناً ان کی سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں دیگر معاملات میں. لیکن یہ جو چند معاملات ہیں جس میں نمبر ایک یہ کہ جہاں کہیں بھی اسلاموفوبیا کا کوئی واقعہ ہو, اور اس کی شکلیں بڑی واضح ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اسلاموفوبیا کے وہ واقعات بھی جن میں کسی مسلم ملک پر حملہ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو کسی جگہ پہ ان کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے, اسرائیل میں ہے اور کشمیر میں, یعنی کہ جو افغانستان میں 20 سال رہا, ایسے رہا. جی. اور ابھی جنین کے کیمپ کے اوپر جو جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی, تو وہ جو اسرائیلی وہاں پہ ایک ظلم ہے, بربریت ہے, وہ جاری ہے. اور پھر یہ کہ اسلام کی مقدس جو شاعر ہیں جن کے اندر قرآن پاک یقیناً سر فہرست, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی رقیق حملے ہوتے ہیں, ان سب کے اوپر سب کو ون پیج پہ, یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ تمام ایکسٹینڈ کر کے مسلم امہ کو بھی دیکھ لیں, تو ان سب کو ون پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 2, جتنے بین الاقوامی فورم موجود ہیں, چاہے مسلمانوں کے اپنے فورم ہیں OIC کے یعنی کہ پلیٹ فارم کے حوالے سے, چاہے وہ اقوام متحدہ یا اس کے ذیلی ادارے, اور ذیلی اداروں میں دیکھیں تو ایک انسانی حقوق کا کمیشن بھی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو اب کسی کا مذہب ہے, اس کے جو مقدس شاعر ہیں, ان کے خلاف کوئی اگر تضحیق کرتا ہے, ان کی بے حرمتی کرتا ہے, تو یہ اگر مسلمانوں کی بات کریں تو 2 ارب دنیا کی جو آبادی ہے, یعنی 1/4 آبادی تقریباً, ان کے جو جذبات ہیں ان کی تضحیق کی جا رہی ہے. تو یہ اس سے بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ چند سو لوگ اگر کسی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان کا رنگ مختلف ہے, اور مغرب میں ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے, تو عدالت میں جا کے کیس دائر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے, یہ ریشل ڈسکریمنیشن ہے. تو یہ تو ایک پورے مذہبی طبقہ فکر سے اور ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے. تو اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے. پھر یہ کہ جتنے انٹرنیشنل کورٹس کے فورمز ہیں وہاں جا کے بھی یہ معاملہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمان خود جہاں جہاں ان کے بائی لیٹرل تعلقات ہیں یا ملٹی لیٹرل ہیں, اچھا, لیکن ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود کو مضبوط کرنا. یہ باقی فورم سے تو معاملہ چلتا رہے گا. سیاسی, معاشی, معاشرتی اور نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو انتہائی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے پوری امت مسلمہ. اچھا, یہاں پہ ذکر کرتے جائیں, انتہائی خوشائند بات ہے کہ آج پاکستان میں یوم تقدس قرآن کے حوالے سے دن منایا گیا, اور یہ وزیر اعظم صاحب نے, ہماری حکومت نے اعلان کیا, اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے, یعنی جتنی ڈیوائیڈز ہو سکتی ہیں, چاہے وہ مسلک کی بنیاد کے اوپر کوئی ڈویژن ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر ڈویژن ہے, ان سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک کاز کے اوپر, ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. تو یہ انتہائی خوشائند بات ہے. یہ اپنی جگہ خوشائند ہے کہ ہم نے مذمت کی ہے, ایک دن منایا ہے, احتجاج کیا ہے. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, عوامی سطح پہ بھی ہو رہا ہے, اور حکومتی لیول پہ بھی کہیں نہ کہیں سے سفیر واپس چلا گیا ہے, کسی سفیر کو بلا کے جو ہے وہ ایک احتجاجی لیٹر اس کو دیا گیا ہے, اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کی گئی ہیں. آپ کے خیال میں جیسے پاکستان نے ایک پچھلے دور حکومت میں ایک ایفرٹ کی تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ایک دن UNO میں ہم نے رکھا,
وہ کوشش کی ہم نے اور اس کی وجہ سے وہ ایک دن مقرر ہو گیا. کیا اس ہمارے احتجاج کی وجہ سے جو آج ہم نے منایا ہے یا ہماری کوششوں سے پورے عالم اسلام میں یا عالم اسلام خود بھی اپنے طور پہ جو احتجاج کر رہا ہے کچھ عالمی سطح پہ قانون سازی ہونے کا امکان ہے؟ وسیم صاحب اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے وہ قانون سازی ایون جو اسلاموفوبیا ڈے ہے وہ ایک ٹوکن کے طور پہ منایا جاتا ہے, اس کا کسی ملک کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ایسا واقعہ کرے گا نہیں. یہ آپ دیکھ لیں فرانس اگر چاہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن فرانس اگر چاہے وہ دوبارہ بھی سرکاری سرپرستی میں وہ جو گستاخانہ خاکے تھے وہ چلا سکتا ہے. پہلے بھی اس نے کیا, اب بھی وہ کر سکتا ہے. بالکل. سویڈن میں بار بار ہو رہا ہے. جی سویڈن میں بار بار ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقت حاصل کرے اور متحد ہو. اور وہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی طاقت بھی اپنی جگہ ہوتی ہے, معاشرتی طاقت بھی. اصل جو طاقت ہے وہ اقتصادی ہے جو مسلم امہ کے پاس موجود ہے, فرمایا کہ نظریاتی بھی اور نظریاتی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے پاس بہرحال عسکری قوت یعنی افرادی قوت تو بہت زیادہ ہے, وسائل بھی بے شمار ہیں, ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, جذبہ ایمانی بھی ہم نے دیکھا چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے دیگر مسلم ممالک میں ہو, جو کشمیر میں جہاد اور فلسطین میں وہ ہو رہا ہے. ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور یہ جو چند ایک نکات ہیں, ایجنڈا آئٹمز ہیں, ان کے اوپر ون پیج پہ آ جائیں, سب متحد ہو جائیں. پھر کسی کو کسی قسم کی جرت نہیں ہوگی سویڈن کو دوبارہ کرے. سویڈن کو معلوم ہوگا کہ اگر میں ایسا معاملہ کرتا ہوں, دوبارہ کوئی خدا نخواستہ ایسی کوشش کرتا ہوں, یا کوئی ایسا شخص جو میرے ملک میں یہ کوشش کرے میں اس کو نہیں روکتا, تو تمام مسلم ممالک کے عوام بھی حکمران بھی وہ میرے خلاف ڈٹ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. اکنامک بائیکاٹ بھی کریں گے, مکمل سفارتی بائیکاٹ بھی کریں گے, ہر ایک فورم کے اوپر میرا مقاطع اور گھراؤ کریں گے, اور پھر وہ آئسولیٹ ہوگا, اور یوں ہی وہ ایک راستہ بنتا ہے کہ اس معاملے کو روکا جا سکے مستقبل میں. رضا الحق صاحب, امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب آج کل حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شجاع الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی قریب میں اسلاموفوبیا کے زیادہ تر واقعات یورپی خصوصاً اسکینڈینیوین ممالک میں کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ جی وسیم صاحب جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے, اور آج جس دیگر کو صورتحال سے ہم دو چار ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی سبیل ہمیں عطا فرمائے. جہاں تک قرآن حکیم کی بے حرمتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ پے در پے گستاخیوں کے معاملات, اور بالخصوص یورپ کے کچھ ممالک, اور بالخصوص جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز مستقل یہ سلسلہ جاری ہے. ماضی میں ڈینمارک میں کیریکیچرز کا معاملہ, خاکوں کا معاملہ, گستاخانہ, اور اب یہ سویڈن کا معاملہ. بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر معاذ اللہ بے حرمتی کی, بلکہ آپ غور کریں تو باقاعدہ اس کی پوری پروٹیکشن کا معاملہ, اسٹیٹ کی پروٹیکشن کا معاملہ, ریاستی اہلکاروں کی پروٹیکشن کا معاملہ, پھر مسلمانوں کے ایک عظیم تہوار کے دن یہ حرکت کیا جانا. تو ظاہری بات ہے کہ فرنٹ پہ تو کوئی اکا دکا افراد نظر آتے ہیں, لیکن پیچھے پورا ایک شیطانی ذہن ہے, اور یہ ان لوگوں کا ذہن ہے کہ جو بنیادی طور پر دین اسلام کے عادلانہ نظام سے خوفزدہ ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانیت کو غلام بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے, انہیں خطرہ اگر ہے تو اسلام کے عادلانہ نظام سے ہے. چنانچہ وہ کبھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور انداز سے آپ دیکھیں, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز وہ ہیں کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم ہے, لیکن انہی ممالک میں سب سے زیادہ آپ کو خودکشیاں مل دیں گی. وجہ کیا ہے کہ روحانیت سے دوری کا معاملہ, الہامی تعلیم سے دوری کا معاملہ, اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ پھر معاذ اللہ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک اور انداز سے دیکھیں تو ان مغربی ممالک کا جو مکروہ چہرہ ہے, منافقانہ چہرہ, ڈویلٹی کا معاملہ, کہ ایک طرف اگر ان ممالک میں ہولوکاسٹ کی کوئی بات کرے جو ہٹلر کے دور میں میسیکر ہوا یہود کا, تو اس پر تو قانوناً جرم جو ہے وہ قرار پاتا ہے اور اس پر سزا دی جاتی. لیکن یہ کہ مسلمانوں کی اس الہامی کتاب کی شان میں گستاخی کی جائے اور بے ادبی کی جائے, تو یہ ان کے نزدیک آزادی اظہار قرار پاتا ہے. تو یہ ان کا منافقانہ چہرہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے اور مستقل آ رہا ہے. اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جناب یہ فرمائیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے پے در پہ افسوسناک واقعات پر حکومت پاکستان اور مذہبی جماعتوں کی پالیسی کیا ہے, اور اس حوالے سے انہیں کیا اور کیسا رول ادا کرنا چاہیے؟
جی بالکل، نہ صرف یہ کہ پاکستان کی دینی اجتماعیتوں اور پاکستانی حکومت کو اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے آواز بلند ہونی چاہیے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حص ہماری بیدار رہے، اور الحمدللہ ایک درجے میں میں سمجھتا ہوں کہ آواز تو بلند ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم امہ کو ایک آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو نیٹو کے سربراہ نے بھی اس کو آزادی اظہار قرار دیا، اور ایک طرف ترکی اور صدر طیب اردوغان، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ نیٹو میں کب تک شامل رہیں گے، اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے ان لوگوں کو۔ باقی یہ ہے کہ OIC، جس کو ہمارے استاد کبھی کہتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ تو IC کا معاملہ رہ گیا ہے، لیکن آگے بڑھ کر ایک آواز بلند کرنا اور اس میں سفارتی تعلقات کا منقطع کیا جانا اور معاشی مقاطعہ، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو جب ڈینمارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ ہوا، کیریکیچرز بنائے گئے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے معاشی بائیکاٹ کیا تھا ان کی ڈیری کی پروڈکٹس کا، اور اس کا نتیجہ نکلا تھا کہ ان کے ایک وزیر کو پھر معافی مانگنا پڑی تھی۔ تو سفارتی سطح پر تعلقات کا منقطع کیا جانا، معاشی مقاطعہ کا معاملہ، یہ بھی بڑا اہم ٹول ہے کہ جس کو مسلم امہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیں کہ مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مذمت اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا لائحہ عمل کیا ہے؟ جی، جہاں تک آپ نے سوال فرمایا تنظیم اسلامی کے تعلق سے، تو ہم تو مستقل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی، اقامت دین کی جد و جہد، نظام خلافت کے قیام کی محنت پر متوجہ لوگوں کو کرواتے، اور منکرات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث صحیح مسلم شریف میں کہ جو کہ تم میں سے منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ چنانچہ زبان تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے، چنانچہ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا معاملہ، خطابات جمعہ میں گفتگو، سوشل میڈیا پر کلام، اور جہاں جہاں ہم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بات کو پہنچا سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک اہم ترین بات ہے کہ خود آج امت مسلمہ کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کیسا رہ گیا۔ ہماری عظیم اکثریت کا ایک توجہ کا معاملہ دنیاوی تعلیم اور اصلی علوم کی طرف تو ہے، لیکن قرآن حکیم کو ہم نے خود پس سے پوچھ ڈال رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مسلم شریف کی روایت کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اقبال نے بھی کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج یہ ذلت اور رسوائی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے خود قرآن حکیم کو پس پوچھ ڈالا۔ ہماری عظیم اکثریت قرآن حکیم کو سمجھتی نہیں ہے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتی۔ ہم نے جو مملکت خدا داد پاکستان 75 برس سے حاصل کر رکھی ہے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، ہم نے قرآن کا نظام نافذ نہیں کیا، اس لیے آج اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ آج ہم احتجاج ہی کر پاتے ہیں، اس کے آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں؟ یہ ذلت اور رسوائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن حکیم کو فراموش کیا، اللہ کے دین کو ہم نے فراموش کیا۔ ضرورت اس بات کی کہ نظام خلافت کے قیام کی طرف پیش رفت کی جائے۔ جب مسلمانوں میں مرکزیت ہوتی تھی تو کبھی محمد بن قاسم بھی آ جایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی رہی صحیح خلافت عثمانیہ کی طرف سے آرڈر دیا جاتا تھا برطانیہ کی ذمہ داروں کو کہ اگر برطانیہ میں اسٹیج شوز جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں گستاخیوں کا معاملہ تھا، اگر یہ نہیں روکے گئے تو خلافت کی طرف سے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ آج مرکزیت تو مسلمانوں کی ہے نہیں، تو احتجاج ہی کر پاتے، لیکن جب خلافت قائم ہوتی ہے تو پھر فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا، فتویٰ نافذ کیا جاتا ہے۔ اس بات کی طرف ہم توجہ دلاتے کہ نظام خلافت کے قیام کی طرف پیش رفت کی جائے، تب پھر جب معاملہ بنے گا اس طرح کا تو پھر احتجاج نہیں ہوگا، پھر اقدام کیا جائے گا ایسے لوگوں کے خلاف۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو تھامنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ شیور الدین شیخ صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔